محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا رلا دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں کہ جب ایک حافظ قرآن لڑکی کو قبر میں دفن کیا گیا تو اس کی قبر میں آگ جلنے لگی۔ آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جسے اللہ پاک نے دنیا کے لیے اس کو عبرت بنا دیا؟ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، یہ واقعہ ہم اسی لڑکی کی شوہر کے زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام محسن ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے گھر میں کل 4 افراد رہتے تھے، میں، میرے ماں باپ اور ایک میری بیوہ پھپھو جو میری دوسری ماں جیسی تھی۔ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تب میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم 3 لوگ باقی رہ گئے تھے۔ ماں کو کھونے کا غم مجھ پر بہت بھاری ثابت ہوا۔ میری ماں بہت نیک عورت تھی۔ مجھے میری پھپھو اور میرے ابا نے ماں کا غم بلانے کے لیے بہت سہارا دیا۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ لگے رہتے تھے۔ وہ دونوں کوشش کرتے تھے کہ مجھے اکیلا نہ ہونے دیں۔ میں ہمیشہ سے انہی کی توجہ کا مرکز رہا۔ پھر میں کچھ عرصے کے بعد سنبھل چکا تھا اور دوبارہ سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں پڑھائی سے فارغ ہوا تو میری پھپھو کو میری شادی کا شوق ستانے لگا۔ میں نے حامی بھری تو زور و شور سے میرے لیے لڑکی تلاش کی جانے لگی۔ تب میری پھپھو کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان میں سے ایک لڑکی کا خیال آیا جس سے پھپھو کا ابھی بھی ملنا جلنا رہتا تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی کم عمری میں بہت زیادہ سنجیدہ اور نیک تھی۔ اس کے والدین نہیں تھے اور وہ 2 بہنیں تھیں، صرف ایک چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا تھا اور اپنے دونوں بہن بھائی کو اکیلا پال رہی تھی۔ وہ خود بھی بہت پڑھی لکھی نہیں تھی۔ وہ نمازی اور حافظ قرآن تھی۔ گھر میں بچوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتی تھی اور اس کی دعا اور اس کے دیے ہوئے قرآنی تویزات سے بہت زیادہ اثر رکھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت کما کر اپنے گھر چلایا کرتی تھی۔ میں نے یہ سب سنا تو میں بہت زیادہ خوش ہوا۔ میں نے اسے دیکھے بنا ہی اس کے لیے حامی بھر لی اور پھپھو نے پہلی ہی فرصت میں اس کے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کر کے میرا رشتہ پکا کرا دیا۔ اس لڑکی سے طے کرا دیا اور جلدی شادی طے ہوگی۔ میرا رشتہ طے ہوا تو میری بیوی نے یہی شرط رکھی کہ وہ بعد میں اپنی بہن کی شادی ہونے تک اور بھائی کی تعلیم پوری ہونے تک ان دونوں کی مالی امداد کرتی رہے گی، اور مجھے بھی اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مجھ سے بھی کوئی مدد ہو سکی تو میں ضرور کیا کروں گا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد ہماری شادی کر دی گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا اسیر ہو گیا۔ وہ نہ ہی صرف اچھی سیرت کی مالک تھی بلکہ بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ اس کے ساتھ چند دن رہ کر میں اس کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتی۔ میری بیوی عین میری پھپھو کی بتائی ہوئی باتوں کی جیسی تھی۔ اس نے کبھی بھی مجھے کوئی پریشانی نہیں دی تھی اور میرے آرام سکون کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں خوشحالی اور سکون تھا، بس صرف اولاد کی کمی تھی۔ وہ مجھے محسوس تو بہت زیادہ ہوتی تھی، مگر اپنی بیوی کے صبر سے مجھے بہت سہارا ملا ہوا تھا۔ ہماری شادی کے تیسرے سال ہی میرے ابا جان وفات پا گئے۔ اپنے ابا کی وفات اور اپنی بے اولادی میں مجھ کو کچھ زیادہ ہی بے سکون کر دیا تھا۔ میرے اندر صبر اور شکر ختم ہونے لگا۔ ایسے میں میری بیوی تھی جو مجھے ہر وقت اللہ کی مہربانی اور نعمتیں یاد دلایا کرتی تھی۔ وہ مجھے صبر کی تلقین کرتی رہتی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ ایک لڑکی ہو کر مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی، حالانکہ ہمارے خاندان والوں نے ہمارا جینا مشکل کر رکھا تھا کہ ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ میری پھپھو تو اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی تھی اور میری بیوی کو بہت زیادہ باتیں سنایا کرتی تھی، یوں جیسے سب کچھ میری بیوی کے ہاتھ میں ہو۔ میں اپنی پھپھو کو بہت زیادہ سمجھا کر تھک چکا تھا۔ الٹا وہ ہم دونوں سے لڑنے لگتی اور ہمیں علاج کا کروانے کا کہتی تاکہ ہماری اولاد ہو سکے۔ اس پریشانی میں وقت گزرتا گیا۔ جب ہماری شادی کو 6 سال ہونے والے تھے تب ہمیں اولاد کی خوشخبری مل گئی۔ شادی کے اتنے سال بعد اللہ کو میری بیوی کا صبر پسند آ ہی گیا تھا اور ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی۔ ان دنوں میں ہم بہت زیادہ خوش تھے اور اپنی بیوی کا بہت زیادہ میں خیال رکھا کرتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری بیوی کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بستر سے نیچے اترنے دوں۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاؤں کے باعث اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند اور پیارا سا بچہ عطا فرمایا، مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت ایک دم سے بگڑ چکی تھی۔ میں نے ایسا بالکل نہیں سوچا تھا کہ بچہ ہوتے ہی میں اپنی بیوی کو کھو دوں گا۔ اپنی بیوی کی طبیعت کا سن کر میں نے اللہ سے اس کی زندگی کی بہت دعائیں مانگی، مگر میری دعائیں رد ہو گئی۔ میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں غم سے بے حال ہو رہا تھا۔ سب جاننے والے میرے لیے افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور میں غم زدہ سا ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا اور میں رو رہا تھا۔ جب غسل وغیرہ دے کر اس کو ہم قبرستان پہنچے تو آسمان پر بالکل سیاہ بادل پھیلا ہوا تھا اور دن کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے رات کا سماں ہو۔ یوں ہی میری بیوی کو دفن کر دیا گیا۔ نہایت تیز بارش شروع ہو گئی۔ ایسے میں طوفانی ہوائیں بھی چلنے لگی۔ سب حیران پریشان
بیوی کو دفن کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں میں پہنچ چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کی موت کا غم منا رہا ہو۔ رات دیر تک تیز طوفانی جھگڑے چلتے رہے۔ میرا بچہ ہر وقت میری بیوی کے گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر میں رہ رہے تھے، اس لیے میں بھی بچے کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، اپنی بیوی کو یاد کرتا رہتا تھا اور اسے یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کے قریب میں نے خواب دیکھا کہ میری بیوی بدحال سے بیوی بہت زیادہ رو رہی ہے۔ اپنی بیوی کو اتنا بری حالت میں دیکھ کر میں تڑپ اٹھا اور عین اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ باہر تو پانی، بارش اور ہوائیں تھم چکی تھی، آسمان صاف ہو چکا تھا۔ اب مجھے خواب پریشان کر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو ہنستے اور مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری بیوی کا اس حال میں رونا اور اس طرح اس کا رونا مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہا تھا۔ اس طرح خواب میں رونا مجھے بہت ہی گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو فجر کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی، اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کرنے لگا۔ ویسے تو مجھے پورا یقین تھا کہ میری بیوی جیسے نیک اور نمازی تھی اور حافظ قرآن تھی، اللہ نے قبر کی تنگی سے بھی اسے نجات دے دی ہوگی۔ میں نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، کمرے سے باہر جھانکا تو سب لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے مجھے بچہ لا کر دے دیا، وہ سکون سے سو رہا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا اور کتنی دیر تک اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بیٹھا رہا۔ اپنے بچے کو پیار دے کر میں گھر سے نکل رہا تھا، سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کے لیے قرآن پاک پڑھنا چاہ رہا تھا اور کچھ رات والے طوفان کے بعد میں اس کی قبر کی حالت کا بھی اندازہ لگانا چاہ رہا تھا۔ قبرستان پہنچ کر اپنی بیوی کی قبر کے پاس پہنچا تو اس کی قبر کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا دل خوف سے پھٹنے والا تھا۔ جس عورت کو میں نے نیک اور جنتی سمجھ رہا تھا، اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا۔ مجھ جیسا مضبوط سے مضبوط مرد بھی اندر سے ہل چکا تھا۔ میری بیوی کی قبر پھٹی پڑی تھی اور اس سے دھواں نکل رہا تھا، اس قبر سے آگ نکل رہی تھی۔ اتنی تیز بارش ہوئی تھی کہ میرا وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی مزدور بھی میری بیوی کی قبر کو بنانے والا تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے 4 گنا زیادہ پیسے لیے اور میری بیوی کی قبر پر مٹی ڈال دی۔ یہ سب اس مزدور نے دور سے کھڑے ہو کر کیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری حالت نہایت خراب ہو رہی تھی۔ سب نے میری حالت کو دیکھ کر بیوی سے جدائی کا غم سمجھ کر مجھے سہارا دیا اور تسلی دینے لگے، جبکہ میں حیران تھا کہ آخر میری بیوی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا تھا۔ وہ اتنی نیک تھی، میری نظر میں تو میری بیوی کی ایسی کوئی غلطی نہیں تھی جو کہ مجھے سوچ سوچ کر پاگل کر رہی تھی۔ میری بیوی کی اصل حقیقت کیا ہے یہ سوچ کر میرا دل پھٹ رہا تھا۔ اپنی بیوی کی قبر کے اوپر آیا عذاب مجھ کو دھچکا پہنچا رہا تھا۔ ہر مشکل حال میں اپنی بیوی کو صابر اور شاکر دیکھا۔ مجھے ڈھونڈنے میں بھی کوئی خامی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ اللہ ناانصاف نہیں ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بیوی کی حقیقی واہ سے اللہ تبارک و تعالی نہ واقف ہو۔ مجھے حیرت اور صدمہ تھا۔ میں اتنا عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر بھی اسے جان نہیں پایا۔ مجھے دکھ یہ بھی تھا کہ اگر میری بیوی کوئی گناہ کر بھی رہی ہوتی تو کاش کہ مجھے اس گناہ کا پہلے ہی پتہ چل جاتا تاکہ میں اسے اس گناہ سے روک لیتا اور اس عذاب سے بچا لیتا۔ پچھتاوے میں مبتلا تھا، مگر ان دنوں میں کیا چل رہا تھا، میرا بیٹا راتوں کے وقت کون سنبھال رہا تھا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میں بس اپنی مرحومہ بیوی کے لیے بے چین تھا اور اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا تھا۔ ایک روز پھپھو اچانک میرے پاس آئی اور سنجیدگی سے بولی کہ انہیں مجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میری پھپھو نے مجھ سے جو بات کی وہ مجھے ایک دم غصہ دلا دی گئی۔ میری بیوی کو مرے ہوئے بڑی مشکل سے 21 یا 20 روز ہوئے تھے۔ میری پھپھو میری دوسری شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ میں پھپھو سے ناراض ہونے لگا۔ انہیں میری مرحوم بیوی کا احترام تو کرنا چاہیے، کم سے کم اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے، جبکہ یہ صدمہ ابھی تک میں بھول نہیں پایا۔ میں ابھی تک صدمے میں تھا۔ پھپھو نے بڑی ہی تحمل سے میری ناراضگی دیکھی اور مجھے کہنے لگی کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اس لیے مجھے اور میرے بیٹے کو وہ نہیں سنبھال سکتی، کیونکہ وہ تو واقعہ میں ہی بیمار اور کمزور ہو گئی تھی، ان کی بینائی بھی کم ہو چکی تھی۔ اور میں سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگا۔ تھک ہار کر میں نے اپنی پھپھو کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا اور ایک روز کام پر جانے سے پہلے پھپھو کو جواب دے گیا۔ وہ جیسا ہی چاہتی تھی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میرے جواب نے میری پھپھو کو خوشی سے نہال کر دیا تھا۔ میرے جاتے ہی شاید انہوں نے پیچھے تمام تیاریاں شروع کر دی تھی۔ میں جیسے ہی کام سے شام کو واپسی آیا، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھپھو نے میری نکاح کے لیے ساری تیاریاں مکمل کر دی تھی۔ میں تو ویسے بھی اس نکاح کی بات کے خود راضی ہو چکا تھا اور میں خاموشی سے نکاح خوان کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھپھو نے میرا نکاح میری مرحومہ بیوی کی بہن سے کروا دیا تھا۔ اس نے کہا کہ بعد میں بہت زیادہ اداس ہوتا، اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔
مجھے پریشانی تھی کہ نہ جانے میری یہ دوسری بیوی اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھدار اور خوش مزاج ہے یا نہیں، اور یہ بھی نہ جانے وہ میرا گھر کیسے سنبھال پائے گی۔ مجھے یہ نہیں لگتا تھا کہ جیسے میرا دل اپنی بیوی سے مطمئن تھا ویسے دوسری بیوی سے بھی کبھی مطمئن ہو پائے گا۔ میری وہی معاملات میں تھی، میں صبح سویرے کام پر چلا جاتا، شام کے وقت گھر لوٹ آتا اور اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ میری دوسری بیوی نے بڑی ہی خاموشی سے میرا ہر کام سنبھال لیا تھا۔ میرا کمرہ بھی اب بالکل صاف ستھرا رہنے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دل دماغ یہ بات سوچنے لگا، اور عجیب بات یہ تھی کہ میں نے آج تک کبھی بھی اپنی دوسری بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسی ہے اور وہ کیسی لڑکی ہے۔ میں پہلی شادی پر اس نے مجھ سے پردہ کیا ہوا تھا، کیونکہ میری بیوی دنیا کے معاملات میں سب سے زیادہ سمجھ رکھتی تھی، اس لیے اپنی بہن کا مجھ سے پردہ کروایا ہوا تھا، اور وہ پردہ آج سے اسی لڑکی سے نکاح ہو جانے کے بعد بھی قائم تھا۔ ایک روز میں کام سے جلدی واپس آیا تو اپنے کمرے میں اپنی دوسری بیوی کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ تو اپنی بہن سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، مگر ایسا نہیں تھا، میں حسن پرست نہیں تھا اور مجھے اس کا حسن متوجہ کر رہا تھا۔ مجھے جس بات پر اس کی طرف متوجہ کیا تھا اس کے چہرے پر بیلا سکون اور نرم تاثرات تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے وہ اپنی بہن کی موت سے بہت خوش اور مطمئن ہو۔ یہ بات عجیب کیفیت میں پڑ گیا اور اسے دیکھتے ہی مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا۔ میں نے اسے سوال کیا، وہ اتنی مطمئن کس بات پر ہے؟ میرا سوال یقیناً اس کے لیے عجیب اور غیر متوقع تھا، اور وہ حیران اور پریشانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ تو میں مزید بولا، اسے اپنی بہن کی موت کا افسوس ہی نہیں؟ وہ اس کی جگہ لے کر کتنی خوش ہے اور کیسے مطمئن نظر آ سکتی ہے۔ اس کی بہن جوانی میں موت کے منہ میں جا چکی تھی، اور اس کی آخرت میں نہ جانے کیسی ہونے والی تھی، کیونکہ اس کی قبر میں آیا عذاب مجھے یاد آ رہا تھا، اور وہ اس کو عذاب کو کس طرح جھیل رہی تھی۔ میں نے اپنی مرحوم بیوی کا یہ راز غصے میں بغیر سوچے سمجھے اس کی بہن کے سامنے بول دیا، مگر میری بیوی پر جب اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا اور میں چپ کر گیا۔ دوسری بیوی کچھ دیر صدمے سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بری طرح رو پڑی۔ اسے روتا دیکھ کر میں پگھل چکا تھا۔ روتے روتے وہ ایسی بات بولنے لگی جس نے مجھے تعجب کر دیا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہی خوف تھا کہ بڑی باجی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اور اسے سخت عذاب دے گا، مگر وہ میری سنتی ہی نہیں تھی۔ یہ سن کر میرا دنگ رہ گیا کہ یعنی میری مرحوم بیوی کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور کرتی تھی جس سے اس کی بہن بھی واقف تھی اور اسے روکتی تھی۔ جب میں نے اپنی بیوی سے تفصیلاً پوچھی تو وہ گڑبڑا گئی اور بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میں نے سچ جاننے کے لیے التجا کی۔ اس نے مجھے اپنی بہن کی اصلیت بتائی، جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بتایا کہ میری بہن واقعی نیک لڑکی تھی اور حافظ قرآن تھی، اور حافظ قرآن ہونے کے باوجود ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ایک روز ہمارے محلے میں کسی بچے کو تکلیف ہوئی تو اس کی ماں کی پریشانی کی وجہ سے میری بہن نے جو بھی کچھ آیات پڑھ کے اس بچے کو پڑھ کر پھونک دی، جس سے اس بچے کو آرام آ گیا۔ اس واقعے کے بعد میری بہن بہت ہی مشہور ہو گئی کہ وہ نیک لڑکی ہے جس کے پاس بیماری اور تکلیف کی شفا ہے۔ اس کے بعد تو طرح طرح کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے۔ میری بہن تعویذات نام پر قرآن پاک کی آیات لکھ کر دیتی، وہ لوگ چند روپے دے کر چلے جاتے اور ہمارا گزر بسر ہونے لگا تھا، مگر مشکل حالات کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ اچانک ہمارے بھائی کا ایک گردہ فیل ہو گیا، وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ ہمارے پاس اس کے علاج کے لیے رقم بھی نہیں تھی۔ ہم بہت زیادہ پریشان تھے، دن رات روتے رہتے تھے۔ انہی دنوں میں ایک مرد میری بہن کے پاس آیا اور کہنے لگا وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ لڑکی شادی شدہ ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میری بہن ایسا تعویذ دیکھ کر کہ لڑکی کو طلاق ہو جائے اور وہ اسے پا لے۔ میری بہن نے انکار کر دیا کیونکہ یہ گناہ کا کام تھا، مگر جب اس لڑکے نے میری بہن کو 1.5 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تو میری بہن نے بھائی کو بچانے کے لیے نہ جانے کاغذ پر ایسا کیا لکھا کہ اس لڑکی کی خواہش پوری ہو گئی۔ ہمارے بھائی کا بھی انسانی علاج ہونے لگا۔ پھر تو ہر روز ایسے دن میں ایسے ہی لوگ آنے شروع ہو گئے جو ناجائز مطالبے کے لیے تعویذات بنواتے تھے اور ڈھیروں پیسے پکڑا کر چلے جاتے تھے۔ ایک روز میں نے چھپ کے اپنی بہن کو دیکھا کہ وہ تعویذ بنا رہی تھی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میری بہن قرآن پاک کی آیات کو الٹا لکھ کر تعویذ بناتی تھی اور یہ کالا علم تھا۔ میں دکھ سے پاگل ہو چکی تھی۔ بہن کو روکنے لگی، اسے سمجھانے لگی کہ وہ توبہ کر لے۔ وہ بولی اگر ایسا نہیں کرتے تو ہمارا بھائی کب کا مر جاتا۔ اس بات پر مجھے بہت زیادہ غصہ آنے لگا۔
بہن بہن کو کہا اس سے زیادہ اچھا تھا تو ہمارا بھائی مار ہی جاتا، مگر یہ حرام کام تم نہ کرتے۔ زندگی موت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی بہن کو میں نے بہت زیادہ سمجھاتی رہی، مگر اب وہ لالچ میں آ چکی تھی۔ وہ اتنی نیک تھی اور روحانیت پا چکی تھی، مگر اس نے پیسوں کے لالچ میں سب کچھ گنوا دیا۔ اس کی زندگی اچھی تھی، وہ نماز پڑھنے والی تھی، ہر وقت قرآن پاک پڑھتی رہتی تھی، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی تھی، حتیٰ کہ اس کی شادی ہو گئی تھی، مگر اس نے وہ گناہ کبیرہ کبھی نہ چھوڑا تھا اور پیسہ کماتی رہی۔ میں سب سن رہا تھا، میری بیوی بول رہی تھی، میں ڈرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض نہ ہو جائے اور توبہ کی مہلت دیے بغیر اسے موت دے دے گا اور سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور میرا کہا سچ ہو گیا۔ میں گم سم ہو گیا۔ میں اپنی بیوی کو اتنا نیک سمجھتا رہا اور وہ صرف دنیاوی پیسوں کے لالچ میں اتنا بڑا گناہ کر رہی تھی۔ میرے سامنے بیٹھی میری دوسری بیوی اس جیسی حافظ قرآن نہ ہونے کے باوجود اللہ کے خوف رکھتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اب اصل میں نیک بیوی سے نواز دیا تھا۔ کالا علم کرنے والے اور کروانے والے دونوں کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے۔ کبھی بھی کسی پر اتنی شدید بیماری کیوں نہ ہو، اس گناہ کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس بیماری کے بعد جب موت آئے تو اس کو کبھی بھی عذاب سے نجات نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے تویزات اور جادو ٹونے سے بچائے اور ایسے گناہ کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔